وقار یونس صاحب جو ہیں میرے نزدیک ایک 10 سال یا 14 سال کے چلے ہوئے کارتوس ہیں. اب میرے خیال میں ایکسپیریمنٹنگ وتھ اولڈیز ختم کریں. خلیل الرحمان قمر صاحب ان کا بیان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے جو ویڈیو شیئر کی ہے, جس نے بھی کی ہے, یہ اوریجنل ہے, یہ میں ہی ہوں اور وہ خاتون ہی ہے, اور جو ہو رہا ہے اس ویڈیو میں وہ سچائی ہے. گن پوائنٹ پہ یہ مجھ سے کروایا گیا ہے. یہ مطلب ایک ایسا کام ہے کہ یہ نا گن پوائنٹ پہ پرفارمنس نہیں ہو سکتی. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بغیر بتی کے کوٹ پہن کے بیٹھے ہیں. مطلب یہ لو ہے ہمارا تجزیے کو لے کر اور تجزیہ سننے والوں کو لے کر. سر لیکن ہم تھوڑا سا, سر ہماری ایک سٹوری تھی اس کی ہم خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں, اور ہم وکلا کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم ان کا جو سندھ کے خاص طور پہ ان کے ہم خلاف جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے ہمیں کوٹ نہیں پہننا چاہیے, ہم گرمی میں کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے. تو میں کلیریفائی کر دوں کہ ہم اس سٹوری کی حد تک کو بات نہیں کر رہے, ہم ویسے ہی ذرا چاہتے ہیں کبھی کبھار ہم بلیزر پہن کے بیٹھے. سر مزہ آتا ہے بالکل, اور کچھ نہیں. اور ہم آؤٹ ڈور میں نہیں ہیں نا, ہم تو انڈور ہیں. انڈور ہے بالکل, اور ہم انڈور کے جانور ہیں. ہاں. اور سر ہمارا جو ایک ایپیسوڈ تھا جو بڑا اچھا چلا, شال اور دھوتی والا, اس پہ میں چاہوں گا کہ بہت چیزیں ہوئی, لیکن وہ دھوتی والے پہ سر میں ذرا اپڈیٹ کر دوں. سر جس مال میں ان کا داخلہ بند ہوا دھوتی پہنے ہوئے شخص کا, جو بنگلورو یا کسی گاؤں سے آئے تھے, وہ مال ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے تھے اس وجہ سے. سر کتنی بڑی بات ہے یہ, کیا بات ہے. بنگلورو کی حکومت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ لاہور میں بھی ایسے ہی ہو. بالکل سر دھوتی دھوتی ہو جائے لاہور سے. واہ. تو سر شروع کرتے ہیں جو اس مطلب آپ دیکھیں کہ اس اچھا آپ کا ہوا نہیں تھا ابھی دھوتی کے دنیا میں وہ جو ایک مشہور ترین فوٹوگراف ہے جس میں مارلن منرو جو ہے وہ اپنا سکرٹ نیچے کر رہی ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں. ہاں سر, نیو یارک کے سر نیچے سے وہ وینٹیلیشن ہوتی ہے نا, سر اوپر آتی ہے. ہاں, تو اس میں ہمارے مطلب آپ کا بھائی کی یوں مونچھیں ہوں اور یوں کر کے اس نے ہاتھ رکھا ہو اور یوں کر کے آپ کے بھائی کی دھوتی اڑ رہی ہو, یہ تصویر کیوں نہیں ہٹ ہو سکتی؟ سر بالکل سر, مونچھیں نسوں میں اور سر دھوتی ہوا میں. سر اس سے بڑی کوئی تصویر ہے سر؟ سر باقی سر اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس تصویر کو, لیکن ہوگی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. مطلب آپ میرے خیال میں سر پورے پاکستان میں ایسی کوئی سڑک ہے جہاں پہ نیچے سے وہ آتی ہو. صرف یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, دعویٰ کر رہا ہوں کہ بڑی پبلک ہے سر جو آپ کے بھائی کے پٹ دیکھنا چاہتی ہے. تو سر پھر بلور دے دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں اور نیچے سے مار دیتے ہیں. باقی آپ کو فریم بنانا ہم سے بہتر کسی کو نہیں آتا, وہ نظر نہیں آئیں گے. سر چلے سر, یہ پھر سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو آڈینس کو. اچھا سر آگے چلتے ہیں پلیز. تو سر خلیل الرحمان قمر صاحب, آپ کو پتہ ہے اس ہفتے کی تھیم رہے ہیں, وہ ملک کی بھی تھیم ہے اور وہ باقی اپنی مطلب ان ہز اون رائٹ وہ ایک تھیم ہے, تو ان کے اوپر بات کرنی پڑے گی. تھیم پارک وہ تھیم پارک ہے. تو سر ہوا ایسے کہ ان کا جو ہم نے ویڈیو لیک ہوئی اس کے اوپر ہم نے شو بھی کیا, ہم نے گفتگو بھی کی, ہم نے اس کی مذمت بھی کی کہ یہ ویڈیو بازی جو ہے ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن چونکہ ان کا بیان آ گیا اس کے اوپر اور بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے, تو اس کے اوپر گفتگو نہ کرنا جو ہے وہ تھیم کی خلاف ورزی ہے. تو کیونکہ نہیں, اور وہ آئے بھی اوپر سے, وہ آئے اوپر سے. تو سر ان کا بیان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے جو ویڈیو شیئر کی ہے, جس نے بھی کی ہے, یہ اوریجنل ہے, یہ میں ہی ہوں اور وہ خاتون ہی ہے, اور جو ہو رہا ہے اس ویڈیو میں وہ سچائی ہے. لیکن ایک اور اس میں لیئر جو ہے وہ سب لوگ بھول نہیں گئے, بلکہ پتہ ہی نہیں کہ ایک گن پوائنٹ پہ یہ مجھ سے کروایا گیا ہے. سر آپ نے ہنسنا نہیں سر, اس کو آپ نے سر مسکراہٹ کا سر ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ سر وہ گن پوائنٹ پہ تھے. خلیل الرحمان قمر صاحب کو گن پوائنٹ پہ یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اس خاتون کے ساتھ یہ جو تعلقات وہ قائم کرنا چاہ رہے تھے. ویڈیو کا ہم نے انت تو نہیں دیکھا, ہم نے اس کی ایک شروعات ہی دیکھی شاید, لیکن وہ گن پوائنٹ پہ چلا سر کچھ. سو اب ہمیں نہیں پتا گن پوائنٹ پہ گن کے پیچھے کون تھا, کیا محرکات تھے اس کے, کیا پریشر تھا. لیکن سر یہ میں ان کے ہاتھوں اس چیز کے اندر کہ گن پوائنٹ پہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اگر اس کو اپنے جان کی پرواہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کیا, اور میرے خیال میں یہاں ہمارے جو جوان لوگ ہیں وہ بھی اگر اس سچویشن میں ہوں تو وہ کر لیں. کوئی بندہ جو جس کا میرے خیال میں ذرا ہے کہ جی میں نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا, وہ شاید تھوڑا سا احتجاج کرے, لیکن انہوں نے احتجاج نہیں کی.
سر بڑی مطلب ظاہر ہے یہ تو شروع والا پارٹ تھا، جیسے آپ نے بتایا، آپ نے اینڈ دیکھا نہیں اس کا، اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے، شاید نہ ہو. اللہ کرے ہو بھی نہ، کبھی ریلیز بھی نہ ہو، ہم تو بالکل نہیں دیکھیں گے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ایک ایسا کام ہے کہ یہ نا گن پوائنٹ پہ پرفارمنس نہیں ہو سکتی. مطلب ہاں مطلب ٹھیک ہے کہ آپ اس جگہ پہ پائے جا سکتے ہو گن پوائنٹ پہ، ہو کچھ نہیں سکتا. یہ ایک بڑا ذہنی کام ہے. مطلب اگر آپ ذہن سے کمفرٹیبل نہیں ہو نا تو یہ کام ہوتا نہیں ہے. اس پہ ایک نا ایک بڑی میں آپ کو زبردست مثال دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کا، مطلب یہ میں اس کیس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ویسے ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بڑی دوائیاں بکتی ہیں پرفارمنس کے لیے. سر اور پاکستان میں تو دوائیوں کے علاوہ مطلب یہاں پہ بلکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دوائی جو آپ کو کاؤنٹر پہ مل رہی ہے جس کے ساتھ ایک لیفلیٹ آ رہا ہے جو کہ تقریباً کتابچہ ہے، سر تو وہ بلکہ بہت سیف ہوگی، آئی ایم ازیومنگ. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ایدے تے پتہ نہیں کی سائیڈ ایفیکٹ ہون گے، تے اینج کرنا وا کہ میں نا میٹل دا کشتا کھا لینا جس کے ساتھ کوئی مینول نہیں آ رہا. سر تو بہرحال یہ دوائیوں کی طرف جو رجحان ہے پوری دنیا کا، اور بالخصوص یہ پبلک سروس میسج دے رہے ہیں. میں اچھا کیوں لوگ زیادہ تر دوائیاں کھاتے ہیں؟ تو ایک ہے کہ یار وہ کچھ لوگ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مدت میعاد کم ہوتی ہے، ہماری ایکسپائری جلدی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ وجہ ہے. ٹھیک، دوائی کی نہیں، ان کی دوائی کھانے کی وجہ یہ سر. اچھا دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا ارلی رائزرز نہیں ہیں، ہم لیٹ سو کے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. کہتے ہیں کہ جی جلدی نہیں ہم سے اٹھا جاتا، تو وہ اس کے لیے دوائی کھا لیتے ہیں. پرفیکٹلی فائن، اس میں کوئی پرابلم والی بات ہی نہیں ہے، دونوں میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہم نے جو ہے نا یہ سوچا تھا کہ ہم ایک سیشن میں زیادہ میلز کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ مکس چکن اور مکس کرسپی. یس، تو وہ جو ہے پہلی میل کے بعد دوسرے کی جگہ نہیں رہی، رائٹ، اس کے لیے وہ دوائی لے لیتے ہیں. اچھا اب یہاں یہ نا پرابلمٹک بات ہے. سر اور یہ پرابلمٹک بات کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے آپ نے ایک میل لی ہے، اب فوری طور پہ آپ کو دوسرے میل کی جگہ بنانی ہے، تو وہ نہیں بن رہی بغیر دوائی کے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ دوائی بھی جگہ نہیں بناتی، وہ دوائی صرف آپ کو وہ جس کو پلسیبو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یار میں نے دوائی کھا لی ہے نا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جگہ بن گئی ہے، اب آپ اس کے بعد ڈفنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ ادروائز اگر پارٹنر بدل جائے، آپ نے دوائی نہیں کھائی ہوئی، آپ نے میل لی ہے، آپ کوک سے ڈائٹ کوک پہ چلے جائیں. یہ مطلب بیسیکلی پارٹنر غلط کہتا ہے. اگر میل ہی بدل جائے، اگر بیسیکلی برانڈ ہی بدل جائے، برگر بدل جائے، تو آپ دوبارہ تیار ہو، ریجوونیٹ ہو جائیں. سو مسئلہ یہ ذہنی ہے جو آپ دوائیوں سے سر پورا کرنا چاہ رہے ہو. سو اگین گن پوائنٹ پہ نا آپ بڑی ٹینشن میں ہوتے ہو. یعنی کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ایک موزر کا تناؤ ہوتا ہے وہ تناؤ جو ہے وہ موزر سے نہیں آ سکتا اگلے شخص میں. شخص جو وہ مطلب بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے. یہ بالکل 100% مطلب ایک بڑا ہی پرانا اور بڑا ہی کریس اور گھٹیا مفروضہ ہے. کریس لفظ جو ہے وہ مطلب بیٹھتا ہے ہماری ساری اس گفتگو. بالکل ایک بہت ہی گھٹیا ایک مفروضہ ہے. ہمیشہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ if rape is inevitable you might as well enjoy it, you just cannot enjoy rape. یہ ایک پڑھی لکھی طے شدہ بات ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مطلب آپ گن پوائنٹ جو اور یہ بےہودہ اور واہیات اور غلط مفروضہ ہے جو جس کو کبھی پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی ہو گیا. ایگزیکٹلی. سو اگین میرے کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں، ہم لیتے ہیں لوگوں کو ان کی فیس ویلیو. ٹھیک ہے، ہم نہیں اس میں جاتے. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میرا پروناؤن شی ہے یا ہی ہے یا دے ہے یا ایکس ہے یا وائی ہے، ہم کہتے ہیں اوکے بڑے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور میں نے ہی شی میں بات کر لی ہے تو پھر اس پہ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا، مطلب آپ نے بتا دیا تو سر ریممبر. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی اس کی. تو
اللہ کرے آگے اس کی کوئی سیریز نہ آئے. ہاں تو نہیں، ہم تو اس دیکھنے دن کو بھی ملے ہم نے کہا تھا کہ ہم مزید ویڈیوز کا کوئی نہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے نہ کچھ چاہ رہا ہے. یہ معاملہ دب جائے، ختم ہو جائے، یہ نیوز سائیکل سے نکل جانا چاہیے معاملہ. اب اس کی بہت ہوگی. ہمیں بہت لوگ اس کی وجہ سے بھی مطلب باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے تھے اور یہ ویسے تھے اور انہوں نے تو ایسی باتیں کی ہیں اور انہوں نے اب ایسے کیا ہے. وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. وہ ان کی اپنی پرسنل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پھر کانٹیکسٹ میں آ گئی ہیں اس چیز کی وجہ سے اور ان کو بھگتنی پڑیں گی. لیکن وہ ان کو بھگتنی پڑیں گی. ہم نشاندہی کر دیں وہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے پھر اگر ایسے کرنا ہے تو پھر ایسے کہنا نہیں چاہیے تھا. تو انہوں نے کر دیا. اب انہوں نے ایک آؤٹ آف دا یہ مطلب یہ بیان سر جو ہے نا یہ اسی طرح ہے کہ جی میں دن کے وقت مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ڈاکٹر کی طرف سے. یہ اسی طرح کا بیان ہے. سو قمر صاحب جو ہیں ہی از اگینسٹ دا وال. باقی آپ کی میری جو گفتگو ہے وہ تو مزاحیہ نوعیت کی ہے. مطلب ہم تو اس کے اندر ایک ایڈیشنل پبلک سروس میسج کو کہہ لیں، اس کو جو مرضی کر لیں. بٹ ان کو اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں کہ وہ ظاہر ہیں ایک شادی شدہ شخص ہیں جن کے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، کہ ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہوگی یہ چیز. تو میرے خیال میں جتنی جلدی اس قسم کی چیز نیوز سائیکل سے نکلے اور آپ نارملائز ہوئیں وہ بہتر ہے، نہ کہ آپ اور فیول ٹو دا فائر ڈالیں. یہ فیول ٹو دا فائر ہے کہ جی گن پوائنٹ پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا. بالکل. اچھا اب اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے ایک وجہ، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تو یہ دیکھا ہے نا کہ وہ ڈرامہ لکھنا پچھلے سال تھوڑی شروع ہوئے ہیں. ہاں سر کب سے لکھ رہے ہیں؟ وہ بڑے دہائیوں سے لکھ رہے ہیں، شاید نصف صدی ہو گئی ہے ان کو لکھتے ہوئے ڈرامہ. تو وہ اتنے ہٹ تو کبھی بھی نہیں تھے. وہ تو ہٹ ہوئے ہیں ان کے ڈرامے، ان کے تو ریٹ اوپر گیا ہے لکھنے کا جب سے ان کے بارے میں چیزیں مشہور ہونی شروع ہوئی ہیں. سو اب یہ جو ہے وہ اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ لے رہے ہوں کہ یار اس سے مطلب دیر از نو سچ تھنگ ایز بیڈ پبلسٹی. سو اگر وہ اس نیت سے اس کو خود فیول ایڈ کر رہے ہیں اس میں فائر میں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ کرتے رہے. لیکن سر میرا تجربہ مطلب ان سے زیادہ تجربہ تو نہیں ہے میرا، بٹ مطلب پبلک اسپیس کا. بٹ میرے تو خیال میں کہ آپ اس قسم کی اس ٹاپک کے اوپر جب آپ کے اوپر گفتگو ہونا شروع ہو جائے تو اس سے نکلیں. یہ بالکل نکلے. اس پہ نا میں ایک کامنٹ بھی اگر تھوڑا لمبا ہے لیکن میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ مسٹیک ڈسپینسر صاحب ہیں، انہوں نے کیا ڈسپینس کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ اپنی مسٹیک ڈسپینس کر رہے ہیں. اچھا سر. تو انہوں نے کہا کہ جی سر دیر آر پوائنٹس کپل آف پوائنٹس دیٹ یو کوڈ ہیو ہائی لائٹڈ ان دا KRQ کیس. ہم نے جو وہ شو کیا تھا اس پہ ان کا بیان آیا. You guys discussed it with kid gloves and were overly cautious. I get that leaking videos that violate privacy is bad. However, it's not clear that these were consenting adults. This is a pattern. If KRQ has affairs with any women, what socio-economic background do you think they will be from? How good do you think his game is? You think he is begging any GK professors or high court lawyers? These are women جو consent. آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا کہہ دیا کہ جی بس کنسنٹنگ تھا تو یہ وہ. سو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جی ان کے جو خاتون کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بلیک میل ان کو کیا گیا. خلیق قمر صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح کی ان کو بات کی ہے، انفورس کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو لوور کرنے کی کوشش کی ہے انٹو گیٹنگ انٹو دس ریلیشن شپ. یہ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ یہ بات ہم نے یہاں پہ کی ہے. لیکن اگین کیس چل رہا ہے، ہم منصف تھوڑی بن سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں کون ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ تو فیصلہ ہوگا، پتہ لگ جائے گا. جہاں تک یہ والی بات ہے نا، یہ اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یار وہ ایک ریلیشن شپ تھا تو اس میں فلانا جو تھا وہ زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھا کیونکہ اس کا وہ انکم جس بریکٹ سے تھا وہ اس سے زیادہ اوپر تھی. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اگین کیس چلے، پتہ لگے کہ اس کو فورس کیا گیا تو پھر تو بالکل جو چور کی سزا، جو قاتل کی سزا، جو ریپسٹ کی سزا وہ آپ کو کریں. لیکن اگر آپ نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا نا تو پھر تو ہر ریلیشن شپ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا.
پھر تو ہر چیز میں بعد میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ جنسی استحصال ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریلیشن شپ میں ظاہر ہے دو بندوں میں سے ایک جو ہے وہ ذرا زیادہ پاورفل ہوگا, وہ ذرا زیادہ امیر ہوگا دوسرے سے, ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ تو پھر تو یہ ہوگا کہ دو لوگ جو ہیں وہ پہلے اپنی, یہ بھی ایک جوک بنا تھا کہ جی وہ کنسنٹ فارم ساتھ رکھیں, سائن کروائیں دوسرے سے. اب یہ ہوگا کہ پہلے اپنی انکم ٹیکس فائلنگ جو ہے وہ کمپیئر کریں کہ جی ہم ایک جیسے ہیں یا نہیں, کیونکہ ہم اس کے بغیر نہیں کر سکتے. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پھر اس کو آپ نے سیکس تک کیوں رکھنا ہے. پھر تو بات یہ ہے کہ ابھی میرے سے کوئی گانا بنوانے آئے گا اور وہی بندہ جب زلفی سے گانا بنوانے جائے گا تو زلفی سے وہ کم بارگین کرے گا, مجھے وہ کم پیسے دے کے جائے گا, زیادہ بارگین کرے گا. تو پھر تو اس نے استحصال کیا میرا بھی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ تو امیر ہے, اس کے تو خرچے زیادہ ہیں, اس کے تو نام ہے, تو اس کو وہ زیادہ نہیں وہ دبا سکتا, مجھے وہ زیادہ. تو پھر تو آج سے پہلی ہوئی ہوئی تمام ٹرانزیکشن سیکچول اور نان سیکچول وہ تو پھر سبھی ڈاؤٹ میں چلی گئی نا. سر بالکل ڈاؤٹ تو ایک اس طرح سے ہے, بٹ یہ ایک چیز چل پڑی ہے نا, مطلب کہ اگین اس پہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کے اوپر جو کنسنٹ کی ویلیو ہے وہ تو ڈیمینشڈ تھی بہت پہلے سے, اور بڑے سال ایسے ہوا کہ اس کی ویلیو نہیں لگائی جا رہی صحیح طرح سے. اور اس کے اندر میں یہاں ایز اے مین مردوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. یہ ہم نے بات دیکھی ہے, مطلب یہ نہیں کہ امریکہ میں دیکھی ہے, اپنے معاشرے میں بھی دیکھی ہے. تو اب اگر اس کے اوپر ویلیو لگ رہی ہے تو اس کو ضرور لگوائیں, بٹ ایک نیم ریگولیشن, نیم بھی نہیں میں کہوں گا, مطلب ایک بنیادی ریگولیشن جو ہے اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے. کہ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی جب کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کنسنٹ نہیں تھا تو بلا انویسٹیگیشن, بلا آپ کسی چیز کو سوچے سمجھے آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں تھا. مطلب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب جو میٹو موومنٹ تھی اس میں بھی بڑے لوگ فارغ ہوئے اور رائٹفلی ہوئے, اور بڑے لوگ نہیں ہوئے جن کا پروو ہوا. تو مطلب ویسٹ کی حد تک آپ دیکھیں گے تو اس چیز کو انہوں نے سوچا سمجھا, اس کا ایک پروسیجر بنایا, طریقہ کار بنایا, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا کو ہونا چاہیے, اور یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. اور اس مطلب واپس آتے ہیں اگر قمر صاحب کے, خلیل الرحمان قمر صاحب کے کیس کے اندر, تو کنسنٹ کی تو بات ہو ہی نہیں رہی اس کے اندر تو بلیک میلنگ, یہ تو مطلب اس سے آگے ہی چلی گئی, انہوں نے چھال پہلے ہی مار لی ہے, مطلب بلیک میلنگ, گن پوائنٹ, یہ وہ. تو مطلب اس کے اندر گن پوائنٹ تو ریپ ہی ہوگا. ہاں مطلب دھبے جو لگ چکے ہیں اس کے اوپر, مطلب اس کو تو کسی اور یہاں میں قصوروار ٹھہرانا چاہوں گا سر ہماری جو اتھارٹیز ہیں, یہ ہمیں کیوں پتہ چل رہی ہیں انفارمیشن سیکنڈ ہینڈ ٹویٹس اور سوشل میڈیا کے تھرو کہ انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے یہ ہوا, اصل میں یہ ڈیٹا تو موجود تھا ان کے پاس, کیونکہ یہ بیانات موجود ہیں. اگر تم نے بیانات میں یہ چیز نہیں بنائی تو آپ کا کیس اسٹرانگ ہو گیا. وہ وکیل سارے کہتے ہیں کہ ویڈیوز موجود ہیں جو کہ تمام پولیس والے دیکھ چکے ہیں. ہاں تو کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں وہ, مطلب یہ کیوں, اچھا اس کا مطلب تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیک ہوئی, یہ ویڈیو لیک پولیس نے کی, فرض کریں ہم یہ کہہ دیتے ہیں, تو پھر سی ایم پنجاب کو بھی ایشو لینا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ویمنز رائٹس کا ایک ایشو ہے, یہ بھی مطلب ایک انڈسٹری کی ایک ایسی شخص ہے جو آپ کو برا لگتا ہو اس کا ایک ایشو ہے. تو یہ سارا کیس جو ہے نا سر ایک بن گیا کھچڑی, اور ایک بڑی گندی کھچڑی بن گئی ہے جس کے اندر مطلب ویمپائرز بھی ہیں, جس کے اندر گن پوائنٹ پہ شوٹنگ بھی ہے, جس کے اندر سم سارٹ آف کنسنٹ کا بھی ایشو ہے, خاتون کی بلیک میلنگ, 12 بندہ اریسٹ ہوا پڑا ہے. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ ہو وہی رہا ہے نا کہ بیسیکلی دونوں پارٹیوں کے پیچھے لوگ ہیں, پاورفل لوگ ہیں دونوں پارٹیوں کے. سر بالکل ہوں گے, بلکہ تینوں کے پیچھے, بلکہ سر ہوں گے تینوں کے پیچھے لوگ, لیکن ٹو واٹ اینڈ, مطلب اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام آپ کو بھی پتا کیا ہے, مجھے بھی پتا کیا ہے, کہ اینڈ میں ایک دن ہم اٹھیں گے 2-3 ہفتے بعد, مہینے بعد, کہیں گے یار وہ ہوا تھا نا کیس, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. ابھی رولا ڈالنے کی جو ضرورت ہے وہ شاید آپ کی بات جو آپ نے پہلے کی تھی وہ بالکل صحیح ہے, کہ اپنی پرسنل پروفائل جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, تو چلے وہ کرتے ہیں, بر کیا کریں اس کے ساتھ. تو سر یہ رہی یہ والی بات. بات کر لیں تھوڑی کرکٹ کی. تو سر آپ کو مبارک ہو سر, پی سی بی کے اندر ایک اضافہ ہوا ہے, ایک انٹرنٹ آئے ہیں جو کہ پی سی بی کے اندر ہمیشہ ہی انٹرنٹ رہے ہیں میرے خیال میں, نیو نہیں ہے. 2010 سے وقار یونس صاحب نے اپنا ایک
کسی کیپیسٹی کے اندر پی سی بی میں رہے ہیں, یعنی 14 لگ بھگ سال جو ہیں وہ پی سی بی میں رہے ہیں. اس دفعہ پھر ان کی انڈکشن ہوئی ہے ایز, کہا جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹر, لیکن میرے خیال میں وہ کو چیئرمین کہہ لیں ان کو. سو افیکٹولی اسامہ سے اچھا ہوا, ہماری یہ اسٹوری جو ہم ڈسکس کرتے وہ یہاں پہ تھے, تو اسامہ نے ہمیں یہ نشاندہی کی کہ اصل میں پی سی بی ایک نئے روٹ پہ جا رہا ہے جس میں وہ محسن نقوی صاحب کا جو رول ہے ایز چیئرمین اس کو ایلیویٹ کر رہے ہیں ٹو اے سیریمونیل رول, اور وقار یونس صاحب جو ہیں جو کرکٹنگ میٹرز ہیں, سلیکشن ہوگی, ٹیم کے ٹورز ہو گئے, اور ڈومیسٹک ہو گیا, اور T20 اور PSL ایوری تھنگ ان بٹوین, وہ وقار یونس صاحب جو ہیں اب اس کو خود سے ڈیل کریں گے. تو اس میں ایک مثبت پہلو ہے, ایک منفی پہلو ہے. مثبت پہلو یہ میرا نظریہ ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, بٹ کہ مثبت پہلو تو یہ ہے کہ پی سی بی کے چیئرمین صاحب کو ایلیویٹ کر دیا ایک سیریمونیل رول پہ, یہ ملتا ہے. منفی پہلو یہ ہے کہ وقار یونس صاحب جو ہیں میرے نزدیک ایک 10 سال یا 14 سال کے چلے ہوئے کارتوس ہیں, اور ان کی زیر نگرانی بولنگ کوچ, فاسٹ بولنگ کوچ, فلانا چیز یہ وہ ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے. ان کو آپ اپنے جو کسی اور رول میں یوز کرنا چاہیں کر لیں, یا کسی بھی رول میں نہ کرنا شروع کریں, تو وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی مطمئن طریقے سے گزار رہے ہیں. وہ گولف بھی کھیلتے ہیں, باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو ان کو وہ کرنا چاہیے. باقی اب میرے خیال میں ایکسپیریمنٹنگ وتھ اولڈیز ختم کریں. آپ نے اگر یہ ایلیویشن کرنی تھی پی سی بی چیئرمین کی اور ایک نیا بندہ لانا تھا تو کوئی نیا بندہ لاتے. وقار یونس صاحب تو ہم نے دیکھ لیے 2010 سے, اور 2010 کے بعد ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں, یس ویری گڈ, بٹ کنسسٹنسی نہیں ہے سر. جی بس یہ آپ نے میرے خیال میں تو سم اپ ہی کر دیا ہے کہ اور یہ میں پھر سے دہرانا چاہوں گا, یہ میرا ذاتی بیان. بالکل. سو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وقار یونس صاحب آ رہے ہیں ایز ایڈمنسٹریٹر پی سی بی, تو ایڈمنسٹریٹر پی سی بی تو اب نقوی صاحب بن گئے. جہاں تک کرکٹنگ معاملات ہیں وہ تو اب وقار یونس صاحب دیکھیں گے. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, یہ اچھی بات ہے. دوسرا جس طرح سے آپ نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ وقار یونس صاحب کو ہم نے ہر رول میں دیکھ لی ہے پچھلے 14 سال میں, اور یہ اگین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے اچھے تعلقات ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, سارا کچھ. نہیں وہ تو کوئی نہیں بتا. ہاں سر ہمارے سٹار ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, ہم ان کو ان کی کرکٹنگ کیپیبلٹی اور ان کی جو انہوں نے چیزیں کی ہیں اس ملک کے لیے, ان کو کچھ نہیں کہہ رہا, بٹ لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ کوچنگ کسی بھی رول میں رہے ہیں, یہ بات مطلب کوئی اندر کی بات نہیں ہے, یہ اخباروں اور ٹی ویز کی زینت بن چکی ہے کہ لڑکے ان کے ساتھ خوش نہیں ہوتے. تو یہ بڑی پرابلمیٹک چیز ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ اس حکومت کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی دفعہ کر لینے کے بعد پھر وہی حرکت, یا تو کہ یار میں ایک بندے کو لے کے آیا تھا وہ نہیں صحیح نکلا, مجھے کیا پتا, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. تو یہ تو ہو چکا ہے, یہ تو ہو چکا ہے. سو یہ بڑی پرابلمیٹک چیزیں ہیں, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. مطلب یہاں تو مجھے بہت سارے یہ بھی لگنا شروع ہو گیا کہ ہمارے جو ایکس پلیئرز ہیں وہ انٹرسٹ ہی شو نہیں کرتے یہ کرنے کے لیے. مطلب وقار یونس کو اگر بار بار چنا جاتا ہے تو شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار پیش کرتے ہیں. جو آپ کے بڑے شاید سیلیبریٹیز پلیئرز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس چکر میں پڑنا ہی نہیں سر. اور باقی سر اس کے اوپر میں اس طرح سے حوالہ دیتا ہوں کہ ہمارا شو جو ہے ہم فلموں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک بڑی اچھی فلم میں نے دیکھی ہے, ہم اس کو ریویو بھی کریں گے جب آپ دیکھ لیں گے. اس کا نام ہے مسٹر اینڈ مسز ماہی. وہ کوچنگ کے بارے میں فلم ہے سر, کرکٹ کوچنگ کے بارے میں فلم ہے, وہ ضرور دیکھیں سب جنہوں نے نہیں دیکھی. اور اس میں ایک بات اس فلم کا ایلیمنٹ بڑا اچھا ہے کہ جو پلیئر ناکام ہو جائے وہ ایک ناکام پلیئر ہے, وہ کوچ نہیں بن سکتا. لیکن کچھ پلیئر ایسے ہیں جن کی ایوریج بھی اچھی نہیں ہے اور وہ ناکام ہے, لیکن وہ کوچ بن سکتے ہیں. مطلب یہ کوچنگ کو ایک کوچنگ اور پلینگ دو علیحدہ چیز, اور کوچنگ کو ایک ایلیمنٹ دے دینا کہ یار جو پلیئر ہے وہی کوچ بن سکتا ہے, یا پھر یہ کہنا کہ جو پلیئر کامیاب نہیں ہوا وہ کوچنگ کرے گا آپ سے. یہ بات سچ نہیں. کوچنگ, اور سر دیکھیں نا, آپ ہیں ایک اسکواڈ میں جس نے آپ نے بورڈ سے انٹریکٹ کرنا ہے اور کچھ پلیئر سے انٹریکٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک اکیڈمی ہے آف 50 پلیئرز 60 پلیئرز. آپ نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے ساتھ آپ گال گلوچ بھی نہیں کر سکتے, بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے. جہاں سختی کرنی ہے سختی کر سکتے ہیں, نرمی کرنی ہے وہ نرمی کر سکتے ہیں. یہ کام, یہ انسانیت کا ایک فیکٹری نہیں ہے. تو کوچ بننا سر کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. تو جس کو آپ کوچ رکھیں, مطلب حالانکہ یہ کوچ نہیں بنے,
but he has been in coaching roles. So as administrator, good luck to him. جو مرضی کریں, اللہ کرے جو بھی چیز جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کرکٹ کی اور پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے ہو. اور اس میں ایک مثبت چیز یہ بتا دوں کہ پہلے ہی فیصلہ ہو گیا, نقوی صاحب کے پی سی بی چیئرمین بننے سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گئے تھے. اس دفعہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کی جو سیٹ ہیڈ کریں گے وہ پاکستانی پی سی بی کے ہیڈ ہوں گے. تو محسن نقوی صاحب جو ان کا تیسرا انٹیریئر منسٹر پی سی بی چیئرمین ہے, وہ اے سی سی ایشین کرکٹ کاؤنسل جو ہے, ایشین کرکٹ بورڈ یا کاؤنسل, اس کے ہیڈ ہوں گے. سر ان کو مبارک ہو. میں تو بڑا گھبرایا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تو خیر نہیں اتنا گھبرایا ہوا, لیکن اس سے پہلے جب یہ میٹنگ ابھی کرنے گئے تھے نا, ابھی ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی آئی سی سی کی جس میں یہ بھی گئے ہوئے تھے, اور اس میں ون آف دی ایجنڈاز تھا کہ انڈین ٹیم نے پاکستان آنا ہے کہ نہیں آنا. سو مجھے گھبرایا اس لیے تھا کیونکہ یہاں پہ نقوی صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ عادت ہے کہ ادھر وہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی بیک پہ ہیوی پارٹی ہے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ وہاں جائیں اور اس موڈ میں نہ نکل جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوئے گا, کیونکہ مطلب انڈیا نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا, اور نیوٹرل گراؤنڈ میں کھلا دیں گے. یہ نہ ہو یہ پوری آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کینسل کروائیں اپنی پھوپھا کے چکر میں. تو خیر وہ تو نہیں ہوا, شکر ہے. تو باقی یہ ہے کہ سر وقار یونس صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد, ہوپ ہی ڈز ویل. اور باقی مزہ تو ان کو بہت آئے گا. فیملی ان کی آسٹریلیا ہے, خود وہ پاکستان ہوں گے. آپ کو پتہ ہے یہ بوائے کی زندگی میں نا یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. یعنی یہ بھی اس نے وہ زوم سے کریں سر وہاں پہ, مطلب ایڈمنسٹریٹو رولز ہے نا سر. اب تو دیکھیں ایڈمنسٹریشن جو زوم پہ ہوتی, واہ, کوچنگ تو نہیں ہو سکتی زوم پہ سر, ایڈمنسٹریشن تو ہو سکتی زوم پہ سر. لیکن مضبوط پہلو نکال لیا نا اسے کیا کہنے سر. آخری خبر, لیکن پھر ان کو کیا فائدہ؟ ہاں پھر ان کو کیا فائدہ؟ سے تو خوش ہوں سر. یہ وہ ویسے واحد انسان ہے جو خوش ہے سر آسٹریلیا میں. وہ آسٹریلیا میں نا سر, شاید وہ خوش ہو. اوکے کوئی نہیں سر, لیکن ہم دیکھ لیں گے. اگر وہ آگے لاہور تو ہم کہیں گے سر بہت اعلیٰ, ساڑھے نال ہی ہو. تو سر آخری ایک چیز کر لیتے ہیں سر, یہ اچھا میں اس میں سے آگے دیکھوں کہ اگر اس پورے کانٹریکٹ میں یہ جو کو پی سی بی چیف ہیں ان کو کوئی ریزیڈنس بھی ملتی ہے اگر سر, اور اگر وقار صاحب نے نہیں آنا, انہوں نے آسٹریلیا رہتے, وہ چابی سارو لپ سکتی ہے سر نہیں سر ہمیں نہیں. اور سر ان کو ریزیڈنسی ملے گا, پلاٹ ملے گا. واہ سر کیوں پی سی بی جو ہے میرے خیال میں اب یہ اس زون میں جانے لگا ہے کہ آپ نے جو نیا انڈکٹ کریں آپ بندہ جو پہلے نہ آیا ہو مطلب نئے رول میں, اس کو آپ ایز اے ٹوکن سائننگ بونس پلاٹ دیں. واہ سر یہ کتنی بہترین چیز ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ نہ ہو, پلاٹ ہے سر. پلاٹ دیں, بہترین پلاٹ ہو, تاکہ ہم ہاریزونٹل سے ورٹیکل پہ جائیں, یہ بانٹ دیں پلاٹ. سر آخری خبر جو کیونکہ ضروری خبر ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اولمپکس چل رہے ہیں, لوگ بھی پوچھ رہے ہیں یا سوچیں گے کہ ہم کیوں نہیں بات کریں ان کے بارے میں. تو جہانارا نبی اور احمد درانی جو ہمارے سوئمرز تھے, ان کے ریزلٹس جو ہیں ہمارے پاس ہیں. مطلب ایسی پرفارمنس نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ بہت اچھے ہیں, لیکن میں اس پہ سر بالکل دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بک بک کر رہے ہیں کہ یہ گئے ہیں وہاں سلپ ہونے کے لیے, ان کے ویزے لگوانے گئے ہیں, یہ لوگ گئے ہیں, اچھا جی مزہ آیا, وہ کہتے ہیں شکر ہے. سر ایک شخص نے کامنٹ کیا کہ شکر کرو ڈوب کے مر نہیں گیا کیونکہ اس کو سوئمنگ نہیں آتی. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جب سے وہ 13 سال کے تھے ان کو ٹائپ کرنا آ گیا تھا, وہ 13 سال سے لے کے 34 سال تک ابھی تک اپنے کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. شرم کریں تھوڑی سی. کرکٹ کا سر جو فیور ہے وہ اترا ہے, اور یہ 2 نام ابھر کے آئے ہیں ان کے. اور اولمپکس میں ارشد دین صاحب ہمارے جو ہیں وہ جیولن کے اندر ان کا ایونٹ آنے والا ہے, وہ شوٹنگ کے اندر ایونٹس ہیں ہمارے, وہ دیکھیں ان کو. ہاکی ہم کوالیفائی نہیں کر سکے, والی بال نہیں کوالیفائی کرنے سکے. میں مثبت شو کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ مثبت شو کیونکہ والی بال اور ہاکی کو کور کر رہا ہے, ان سوئمرز کو بنسبت ہاکی اور والی بال کم کور کیا ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں, آڈینس کی حد تک کہہ رہا ہوں میں, اور جو یہ کامنٹس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیلف ٹرینڈ, سیلف فنڈیڈ اور سب کچھ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈس کیا ہیں, یہ افورڈ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے. افورڈ جو نہیں کرتا شخص, اس کا تو بالکل چانس نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہماری جو اولمپک کمیٹی ہے وہ کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے. ان کو ہوتا ہے کہ یار اگر 8 اسپورٹس مین جا رہے تو 11 ہم تو جائیں نا ساتھ. سو یہ ایک افسوسناک بھی اور ساتھ ساتھ مثبت بات بھی ہے کہ سوئمنگ, شوٹنگ, ہاکی, والی بال, یہ جیولن, ان تمام 5 اسپورٹس کو میں اگلے اولمپکس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آج بیٹھ کے کہ ہم ان کو کور کریں گے, ہم ان کو دیکھتے رہیں گے. یہ پہنچے نہ پہنچے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب وقت آ گیا اس ملک میں سر کہ کرکٹ کی جان چھوڑیں تھوڑی سی, اور باقی سپورٹس جس میں لوگ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو سپورٹ کریں, نہ کہ
یہ جو لوگ کر رہے ہیں تنقید، ان کو شرم آنی چاہیے. سر ایک تو آپ نے بات کی والی بال کی. سو والی بال میں مثبت خبر یہ ہے کہ ایشین انڈر 19 گیمز جو ہو رہی ہیں اس میں پاکستان نے پہلے 3 کے 3 میچ ٹھوک دیے. بس دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ہاکی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی وہ ایک میچ جو آخری ہارے نیوزی لینڈ سے 3-2 جو کہ یہ جیت رہے تھے لاسٹ کوارٹر تک 2-1 سے, اس کی وجہ سے نیوزی لینڈ پہنچ گئی اور پاکستان نہیں پہنچ سکا. انچز کا فرق ہے نا, انچز سے ہم کوالیفائی نہیں کیے سر. انچز کا بڑا فرق ہوتا ہے سر, انچز ختم ہونے لگے. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر آپ قمر صاحب آپ وہاں سے نکلے نہیں ابھی تک, اس لیے انچز والی خبر آپ نے نہیں کرنی, میں ایک اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے 180% متفق ہوں کہ یہ جو ٹرول کیا جا رہا ہے سوئمرز کو نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ان سوئمرز کا کوئی قصور نہیں ہے, ان سوئمرز نے اپنی زندگی لگائی ہے. ان میں سے کچھ کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں, ہاں ایک حد تک, ایک حد تک. کچھ کو کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہوا ہے کہ یہ لوگ پرسنل ٹرینرز بھی انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, یہ اپنی زندگی انہوں نے وقف کی ہوئی ہے اس کام کے لیے. وہ میں ذاتی طور پہ اس لیے جانتا ہوں کیونکہ یہ تو ہم سے بہت چھوٹے ہیں, ان کے والدین کہیں نہ کہیں جان پہچان دور سے ہے. بالکل سے یہ کچھ نہیں کرتے سوائے اس کام کے. مطلب ایک بندہ سو کے اٹھتا ہے یہی کرتے ہیں اور وہ یہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ رات کو سوتا ہے پھر صبح, اور اس نیت سے کہ ہم نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا. بالکل. سو اس میں کوئی شک ان کے اینڈ پہ کوئی کمی نہیں ہے, لیکن وہ جو ٹرول ہو رہے ہیں نا اس میں ایک جگہ پہ مسئلہ ہے, وہ ان کا نہیں ہے, وہ سرکار کا ہے, ریاست پاکستان کا ہے. اور وہ ریاست پاکستان کا اس طرح ہے کہ زیادہ تر ان لوگوں کی جو انٹری ہوتی ہے اولمپکس میں وہ وائلڈ کارڈ ہوتی ہے. اچھا وائلڈ کارڈ جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ کیونکہ اولمپکس نے کہا ہے کہ یار ڈیولپنگ کنٹریز سے بھی ہم نے اٹھانے ہیں کچھ لوگ, سو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ریکمینڈ کر دیں, ٹھیک ہے, یا آپ کا اگر کسی بچے بچی نے کوئی ریکارڈ پچھلے دنوں میں بنایا ہے, مطلب آپ کے حد تک, ظاہر ہے اولمپک ریکارڈ تو اس نے نہیں بنایا, تو بس اس کو بھیج دیں ہمارے پاس, ہم اس کو کمپیٹ کروا دیں گے, ساتھ میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. اولمپکس ہی چاہتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری کی ریپرزنٹیشن. اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریاست پاکستان اولمپکس سے پہلے ایک ایونٹ اپنا کروا لے, اس ایونٹ میں جو بھی امیر غریب ہے ان کو اکٹھا ڈبکی لگوا دیں, اور انہوں نے جیتنا ہے جو یہ ابھی گئے ہیں, لیکن ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. ابھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کوئی ایونٹ ہوا نہیں, یہ لوگ چلے گئے. اس وقت بیٹھ کے جو کی بورڈ وارئر جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے یہ ساری ٹویٹیں کہ اس پاکستان میں ہوں گے ان سے بھی تیز لوگ, لیکن بھیج ان کو دیا گیا. اور وہ اس کا سوچنا غلط صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے, لیکن اس لیے غلط نہیں ہے آپ نے ایک ایونٹ نہیں کرایا. نہیں سر, جب پتا چل جائے سر, اگر تو ہونا پتا جی کہ آپ جو ٹرانسپیرنسی کی بات, یار یہ لڑکا تیز تھا لیکن اس کو بھیجا, پھر تو میں ادھر بیٹھ کے غلط, میں کہوں گا یہ غلط کیا کیونکہ سفارشی کام تھا یہ وہ. لیکن سر یہ آپ سوچیں کہ نااہلیت اور مطلب ایک اولمپک کمیٹی ہونے کا اتنا آپ کو مطلب ڈس ایڈوانٹیج پہ آپ ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ نے وہ 2 سوئمر بھیجے جو ٹوٹل اپنے بلبوتے پہ اپنا پیسہ خرچ کے اس ملک میں ٹرین بھی نہیں کیا انہوں نے پچھلے اتنے سالوں سے, ان کو بھیجا اور چلیں انہوں نے نہیں پرفارم کیا. لیکن یہ پھر آپ کو دیکھنا چاہیے, مطلب جو کہ مجھے یقین ہے کہ اولمپک کمیٹی تو نہیں دیکھے گی, کوئی یہاں پہ سپورٹس منسٹر جو بھی ہیں ہمارے اور جو اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ دیکھ کے کہیں یار کہ ان دونوں کو بلاؤ, ان کو بٹھاؤ, ان کو کہو کہ اب آپ کی سپورٹ پاکستان کرے گا, ہم آپ کا ملک کرے گا. آپ کو بہت ٹال آرڈر ہے سر, بہت بڑا ٹال آرڈر دے دیا میں نے, جو کہ ان سے نہیں ہوگا, یقیناً نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں جتنی کیٹیگریز آپ کی زیادہ ہوں, جتنے آپ کے میڈل زیادہ ہوں, جتنا آپ کا روسٹر بنے, اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک شخص جو ہے جو کہ اس کو لگتا ہے کہ یار میرے میں ٹیلنٹ ہے سوئمنگ کا, وہ کرنا چاہے گا. اس کو پتہ ہے ایک گورنمنٹ کے اندر میں جا کے اگر گھس جاؤں گا, کوئی پول ہے, کچھ ہے, اپنی لوکیلٹی میں کرے گا, ابھر کے باہر آئے گا. جو فلمیں دیکھتے ہیں سر ہم بیسڈ آن ٹرو سٹوریز والی, آپ کو ان سب کی بنیاد کے اندر ایک مشترکہ چیز نظر آتی ہے نا سر, وہ کسی سے انسپائر ہو کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کاٹ رہے کہ اولمپک میڈلز کاٹ رہے ہیں, ہم یہاں پہ یوتھ کی انسپریشن جو ہے نا اس کو آنے نہیں دیتے باہر, کیونکہ ہم پیدا ہی نہیں کرتے. یہاں پہ انسپریشن ہے جی بابر اعظم,
وقار یونس، وسیم اکرم، عمران خان، ثقلین مشتاق، مشتاق احمد، انضمام الحق، یہ وہ. تو یہ تو ایک سپورٹ کا ہے نا, ہر بندہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا. آئی ایم سوری. سر یہاں پہ جو بنیادی بات ہے نا, اولمپکس میں کیوں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے, صرف ایک وجہ سے. مجھے تو مطلب حالانکہ جیولن میں ہمارا پلیئر لڑکا جو ہے وہ انشاءاللہ میڈل لے کے آئے گا, انشاءاللہ. لیکن اگر آپ ویسے میرے سے پوچھیں کہ یار جیولن تھرو میں تمہارا کوئی انٹرسٹ ہے ایز اے سپورٹ, تو میرا نہیں ہے. لیکن بنیادی بات آپ کا اولمپکس میں زیادہ تر چیزوں میں شاید انٹرسٹ نہیں ہوگا. آپ ایک پیٹریوٹک, ایک پیٹریوٹک, دوسرا آپ کو اپنی اوقات دیکھنے کے لیے. آپ کو یاد ہے ہمارے بچپن میں زیادہ تر میڈل لیتا ہوتا تھا امریکہ اور رشیا, اب زیادہ تر میڈل لیتا ہے امریکہ اور چائنا. امریکہ, چائنا, گریٹ برٹن. جی بھی یہ بیسیکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ اکانومی بتا رہی ہے کہ کون کتنے میڈل لے گا. سو سپورٹس جو ہے نا وہ پیسہ مانگتی ہے, وہ سائنس مانگتی ہے, وہ ٹیک ہے سر اب سارا. اور یہاں پہ سر ہم بہت دور ہیں, بہت دور ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو جیولن والے ہیں, جو کامن ویلتھ گیمز میں کیا انہوں نے, جو انہوں نے باقی انڈیا کو رہا مطلب اس کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وداؤٹ ایوری تھنگ, کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود ایک شخص جو ہے پیور ٹیلنٹ پہ نکل رہا ہے. تو ایسے اور بھی ہوں گے جن کو صرف سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ہم صرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپورٹ کریں ان اولمپکس کو. ایز این ایگزامپل ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ نہیں رہے ان اولمپکس کے ریزلٹس کو. ہم اگلے والوں پہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سپورٹس میں جو ہم نے نشاندہی اس کے اندر ایفرٹ ڈالیں, ان کے اندر پلیئرز نکالیں. ہاکی اور والی بال تو سر اس سال ہماری گریٹ رہی, اس کو ڈھیلا نہ چھوڑیں کرکٹ کو یار. وقار یونس ہے نا, وہ کر لے گا. باقی اس تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. سروا اسی پوائنٹ پہ سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.